شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر شریف انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین کی عزت و عظمت کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ اسی لیے خدا کا فضل و احسان ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں بھی خود خواتین اپنی عصمتوں کو مردوں سے زیادہ سنبھال کر رکھتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ خاص عورتوں کو ذکر کر کے قرآن مجید میں پاک دامن پر تہمت لگانے کو بہت سختی سے منع کیا اور بلا ثبوت و گواہ کے ایسا کرنے والوں پر اسلامی حکومت میں 80 کوڑوں کی سزا بھی تجویز فرمائی ہے، تاکہ کوئی اس پر جرأت نہ کر سکے۔ اس قذف سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ہماری بدبختی کہیے یا کچھ اور کہ ہمارے معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی پر زنا و ناجائز تعلقات کے الزام لگانے سے ذرا خوف نہیں کھایا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ 10، 20، 30 اور 40 سالوں سے ساتھ رہنے والا شوہر جب بہت غصے میں ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگانے سے نہیں چوکتا۔ ایسے انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنی پوری طاقت و قدرت کے ساتھ ہر وقت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب جس طرح پچھلی امتوں پر نازل ہوا اسی طرح آ پکڑے اور تمہارے چہرے مسح ہو جائیں، تم پر آسمان ٹوٹ پڑے یا تم زمین میں دنسا دیے جاؤ۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس طرح ایک ماں اپنی لاڈلی اولاد کے خلاف ایک حرف سننے کو راضی نہیں ہوتی، خدا کی ذات بھی اپنی عیال یعنی بندوں کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے اس کا ہار کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو تہمت لگانا کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں حد درجے کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے اس بارے میں نہایت درجے احتیاط کی ہے۔ اس احتیاط کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور بات کا محض دعوے یا شہادت پر کوئی سزا تجویز نہیں کی، لیکن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے متعلق صاف ارشاد فرمایا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کا سوائے حق کے قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے دن پشت پھیر کر بھاگ جانا، اور غافل مومن پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یعنی اگر واقعی جان بوجھ کر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو ان کا فاسق و نافرمان ہونا ظاہر ہے، اور اگر واقعی سچ بیان کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ 4 گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے، تو ایسی بات کا اظہار کرنے سے بجز ایک مسلمان کی ابرو ریزی اور پردہ دری کے کیا مقصود ہوا، جو بجائے خود ایک مستقل گناہ ہے، اور علماء نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اولاً اس سے 4 گواہ طلب کیے جائیں۔ اگر پیش کر دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ اگر گواہ نہ لا سکا تو اس کو کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا۔ گویا 4 گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ 4 حلفیہ شہادتیں ہوئی، اور آخر میں 5ویں مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہوں گے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار۔ اگر الفاظ مذکورہ بالا کہنے سے انکار کرے تو حبس کیا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یہ اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے، تو حد قذف لگے گی جو اوپر گزری، یا 5 مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اگر کہہ لیے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ اللہ کا غضب آئے مجھ پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہو۔ تا وقت یہ کہ عورت یہ الفاظ کہے گی اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے کہ یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے، تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی، اور یا بالفاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے۔ اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیے اور لعان سے فراغت ہوئی تو اس عورت سے صحبت اور دائی صحبت سب حرام ہو گئے۔ پھر اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی تو ٹھیک، ورنہ قاضی ان میں تفریق کر دے۔
گو دونوں رضامند نہ ہو، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی، اور یہ تفریق طلاق بین کے حکم میں ہوگی۔ رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لیے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کلی چھٹی مل گئی، نہ کسی کی شہادت کی جرت ہوگی، نہ کبھی ثبوت شرعی باہم پہنچائے گا، نہ ایسے مجرم کبھی سزایاب ہو سکیں گے۔ مگر یہ خیال اس لیے غلط ہے کہ زنا کے حد شرعی یعنی 100 کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کے لیے تو یہ شرطیں ہیں، لیکن دو غیر محرم مرد و عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں، اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہے، لیکن حد شرعی کی سزا نہیں، بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کے ثوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص نے 2 مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے، مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے، اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔